नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 6 नवंबर का दिन है और 6 नवंबर 1947 तारीख का एक स्याह तरीन दिन है जिसे इंसानी नस्ल कुशी के नाम से याद रखा जाता है। लाखों कश्मीरियों को शहीद किया गया और उनका कसूर क्या था? पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद वो जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे और बेदर्दी से वेशाना तरीके से जिस तरह आज के दिन मुसलमानों का, कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया, इंसानी तारीख में एक ही रात और एक दिन में लाखों जानों का कत्लेआम, लाखों लोगों को शहीद कर देना, तारीख में इसकी मिसाल बहुत कम ही मिलती है। मैं इसके ऊपर बात करूंगी आज के व्लॉग में। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, बेसिक कश्मीरी भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं इस तारीखी सानिया जो हुआ उसके ऊपर बात करूं। अडयाला जेल के बाहर सोहेल खान अफरीदी एक मरतबा फिर आए, 5वीं बार उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, मगर जो इंकशाफात उन्होंने किए और जो गुफ्तगू उन्होंने की, उसे यही लगता है कि तारीख से सबक नहीं सीखा गया और वही पॉलिसी आज भी पाकिस्तान की है। जो ताकतवर बैठे हैं 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान को दो लख्त किया, टुकड़े किए, हिस्से बखरे किए और मैंडेट चुराया, और फिर जिस तरह से वहाँ सिविलियंस को शहीद किया जा रहा है नाज़रीन, और वहाँ के लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है। आज जो उन्होंने एक बात बताई, एक हैरानकुन बात थी कि कुत्तों को ला के मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस बांध देती थी और हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है। हमें कहा जाता था कि इनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत बड़ा दिल है पख्तूनों का कि जो इतना कुछ बर्दाश्त करके लाशें भी उठा रहे हैं, उनकी तज़हीक भी हो रही है, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं सल्यूट करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करूंगी, आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर में वेशाना कत्लेआम हुआ था। 5 नवंबर की रात और 6 नवंबर को 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है तो उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम खुशियाँ मनाती है और वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उनकी इस खुशी को देख के डोगरा हुकूमत जो है और जो हिंदू हैं ज़ालिम, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता और उनके दिल में एक इंतकाम की आग भड़क उठती है और फिर वो मंसूबा बनाते हैं कि इन मुसलमानों को हमने ख़त्म करना है, इनका हमने कत्लेआम करना है। और फिर होता ये है कि 4 नवंबर 1947 को महाराजा कपटियाला की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो तमाम लोग जो है वो पुलिस लाइन ग्राउंड में जमा हो जाएं। पाकिस्तान पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है, वो लोग वहाँ पर जमा हो जाएं। अब जब ये ऐलान वहाँ के मुसलमान सुनते हैं, कश्मीरी सुनते हैं, तो उनकी खुशी का कोई आलम नहीं रहता। इधर पाकिस्तान बन जाता है और उधर वो सेलिब्रेट करते हैं, और फिर जब उन्हें ये कहा जाता है कि आप अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो फिर आप आएँ, और फिर जोक दर जोक लाखों मुसलमान पुलिस लाइन जो ग्राउंड है वहाँ पर वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद 5 नवंबर को 36 गाड़ियों और ट्रकों पर मुश्तमिल एक काफिला जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना होता है। अभी ये काफिला चंद किलोमीटर का फासला तय ही करता है कि काफिले का जो रुख है वो सब्जीत गढ़ के बजाय सांबा की जानिब मोड़ दिया जाता है, और सड़क के दोनों अतराफ से हिंदू और सिख जो है वो हमलावर होते हैं। काफिले के पास जो नकदी सामान होता है वो छीन लिया जाता है, उनकी जो औरतें उन्हें अगवा कर लिया जाता है, ट्रकों को रोककर फायरिंग की जाती है। और फिर उसके बाद अगले रोज़ 6 नवंबर 1947 को भी इसी तरह से यही जो अमल है ये दोहराया जाता है, और उसी जगह पर मुसलमानों को लाकर गोलियों, बर्छियों, तलवारों और कुल्हाड़ों का वार करके, फायरिंग करके कत्ल किया जाता है, और फिर इसी तरह से बेदर्दी से शहीद किया जाता है। फिर ये जो सूरत हाल है ये रियासत के तूल अर्ज़ में फैल जाती है, और दीगर इलाकों में जब फैलती है तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसाद बर्पा हो जाता है, फसाद बर्पा होता है। और फिर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियाजी के करीब जो है वहाँ घरों में घुस कर उन लोगों को धोखे से मारा जाता है,
اور لوگوں کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اگست 1947 مسلمانوں کی آبادی کی شرح 80% تھی، مگر قتل عام کے بعد مسلمان اقلیت بن جاتے ہیں، اور پھر جموں کے 123 دیہات جہاں مسلمان اکثریت میں تھے مکمل طور پر غیر آباد کر دیے جاتے ہیں۔ ضلع کٹھوعہ میں 50% مسلم آبادی جو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جموں کشمیر کے مسلمانوں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنا وقار، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، سب کچھ پاکستان کی خاطر جو ہے وہ ختم کیا ہے، انہوں نے وقف کیا ہے۔ اور نو مولود ریاست پاکستان جو کہ 14 اگست 1947 کو بنی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے یہ نومبر کا واقعہ ہے، تو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حق جو ہے وہ کشمیری اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت کا ایک جو انگریزی اخبار ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ تقریباً 2,37,000 اس وقت مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑا قتل عام ہوا تھا، اور 6 نومبر 1947 سے لے کر آج ابھی تک جو ہے 73 سال 78 سال اوورال تو ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن آج تک کشمیری اپنا جو حق خود ارادیت اس سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی آزادی خود مختاری کے لیے اور حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارتی جو جارحیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور انسانی جانوں کی 2,37,000 بھی ناظرین آپ خود سوچیں کہ 5 نومبر اور 6 نومبر کو یہ سانحہ پیش آتا ہے، اور اتنا بڑا قتل عام، اور یہ قربانیاں الحاق پاکستان کے لیے دی گئی تھیں، اور یہ قربانیاں جو ہے یہ وفاداری پاکستان کے لیے۔ لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ موجودہ جو اس وقت حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ریسنٹلی آپ نے ایک عوامی حقوق کی تحریک دیکھی، اور پھر اس کے بعد وہاں جو ماحول بنا، اور جو کشمیری نوجوان ہے اس کی سوچ میں جو تبدیلی آئی ہے، پھر تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، کشمیریوں کی لازوال قربانیاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کشمیریوں نے کچھ نہیں کیا، کشمیریوں نے کیا کیا ہے، تو یہ ولاگ میں آج کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ 2,37,000 2.5 لاکھ سے زائد قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، اور کیوں دی ہیں؟ الحاق پاکستان کے لیے دی ہیں۔ تو اب جو موجودہ اس وقت نظام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہے، ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اوپر بھی انفلوئنس ہے، کشمیریوں کو ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں ان سے کس طرح دور رکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو آزاد کشمیر کے اندر 2021 کے الیکشنز ہوئے، عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اس کے بعد ایک مرضی کا وزیر اعظم لایا گیا، ابھی ایک اور مرضی کا وزیر اعظم وہاں پر مسلط کرنے کی تیاری ہے، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 27 آئینی ترمیم کے بعد عبوری صوبہ بنایا جائے گا۔ تو کشمیر کو توڑنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوئی تھیں، لیکن اگر ڈنڈے کے زور پر دونوں طرف میں اس طرح سے ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی صاحب یہ اقدام اٹھاتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ پھر آپ لوگوں کی جو ایک اجتماعی سوچ ہے یا شعور ہے اسے بندوق یا ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ نظیر دوسری خبر جو ہے، سہیل خان آفریدی نے آج اڈیالہ جیل کے باہر بڑی اہم گفتگو کی۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کرتے، مطلب میٹنگز وغیرہ میں جب وہ آپ کو دعوت دیتے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو وزراء ہیں وہاں کے وزراء نے بڑے غلیظ اور گھٹیا الزامات، بے بنیاد الزامات میرے اوپر لگائے، میری ذات کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، تو ان کو شرمندگی ہونی چاہیے، مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر وار کرائم کے حوالے سے ان سے یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے یہ وار کرائم کر رہی ہے، اور انڈیا نے بھی اس کو بڑا معاملے کو ہائی لائٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک سٹینڈرڈ ہے جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ پروپورشن اور انٹینشن، تو 2% پروپورشن ہونا چاہیے بھائی۔ اگر 100 آپ نے دہشت گرد مار ڈالے تو 2 کوئی بندے زخمی ہو گئے، سویلین یا شہید ہو گئے، تو وہ بات تو مانی جا سکتی ہے، لیکن یہ کیسے 21 ہمارے لوگوں کو آپ ماریں اور پھر اس کے بعد وہ کافی جذبات میں آئے، اور آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں،
انہوں نے کہا کہ وہاں ہمارے سویلینز اسٹیٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو احساس ہے 10 لاشیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہیں اور اوپر سے سیکورٹی فورسز فائرنگ کر رہی ہوتی تھی, ہم لاشیں اٹھا رہے ہوتے. آپ اندازہ لگائیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہوتے اور سیکورٹی فورسز اوپر سے فائرنگ کر رہی ہوتی تھی. ہماری عورتیں ننگے سر سڑکوں پر ہوتی تھیں اور ہماری مساجد کے اندر کتے لا کر باندھ دیے جاتے تھے. ہم سیکورٹی فورسز کو کہتے تھے کہ بھئی یہ مسجد ہی توہین ہے, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے. پھر بھی ہمارا ظرف دیکھو, بہت اعلیٰ ظرف. اگر مطلب یہ دیکھیں, یہ ظرف کی بات ہے ناظرین, جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے 10 لاشیں اٹھائے, ان کی عورتوں کو سڑکوں پر جو ہے وہ آنے پہ مجبور کیا جائے, پھر بھی آپ کھڑے ہیں. یہ تو انہوں نے تو مطلب وہی پالیسی وہ جو چل رہی تھی اسی کو جاری. پھر انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کے درد کا پتہ آپ کو پتہ کہ جب یہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, درد کیا ہوتا ہے, آپ کو احساس ہے اس چیز کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. کوئی بھی پالیسی جو ہمیں اعتماد میں لیے بغیر وہ کسی صورت بھی قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی. ناظرین, عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا حفیظ اللہ نیازی کے ہاتھ کہ نواز شریف کی طرح اگر آپ نے این آر او لینا ہے, ڈیل کرنی ہے, سیاست نظریہ اصول سب سے پیچھے ہٹ جائیں, ملک سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ کو مار دیا جائے گا. اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, ہمارے محسنوں کو مار ہی دیا جاتا ہے. یہ تو وزیر آباد میں بھی خان صاحب کو مارنے کی ہی آپ کو پتہ ہے نیت سے سارا کچھ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی. اور پھر ناظرین, جاوید چودھری صاحب جو ہے ان کو 19 سال کے بعد ایکسپریس نیوز سے فارغ کر دیا ہے اور اس وسطیت کو بڑا انہوں نے سپورٹ کیا. بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگاتے رہے, ان کا جو پردہ ہے, ان کا جو دین کے ساتھ لگاؤ, اس کا مذاق بناتے رہے اور کہتے رہے کہ جب لوگ سابق وزیر اعظم گھر میں داخل ہوئے دروازہ توڑ کے تو ان کے بیڈ کے نیچے سے راکھ ملی اور پتہ نہیں تعویذ ملے اور کیا کیا ملا ان کو. بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یہ شخص بیانیہ بناتا رہا, لیکن آج یہ آگ اس کے گھر تک پہنچ چکی ہے. آخری بات یہ کروں گی کہ آپ سب جس سے آپ ان مین سٹریم چینلز کا, ان کے پروگرامز کا جو اس وسطیت کو سپورٹ کرتے ہیں, کھڑے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں نا, سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں کا بائیکاٹ کریں.